آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر لوہے سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی تھی، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ لوگ جب لوہے سے کچھ بنانا چاہتے تو اسے گرم کرتے، اسے پگھلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تو لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، آپ جیسے چاہتے اسے ڈھال لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب بے مثل بے مثال کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی، جب سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، تو تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تبلیغ کرنے کے لیے، انہیں راہ حق پر بلانے کے لیے اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً انبیاء آتے رہے اور دین متین کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، اچھائیوں کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے۔ اور جس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا، ساتھ معجزہ عطا فرماتا، اور وہ معجزہ کیسا ہوتا؟ وہ معجزہ ایسا ہوتا کہ جس چیز کا اس دور کے اندر عروج ہوتا، جس چیز کو زیادہ کہا جاتا ہے پذیرائی حاصل ہوتی، یا جو چیز زیادہ مشہور ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یا اپنے اس برگزیدہ بندے کو جسے نبی بنا کر بھیجتا، اسے اس چیز میں سب سے زیادہ مہارت عطا فرماتا۔ مثال کے طور پر جناب صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، آپ کا دور جو تھا، آپ کا دور یہ تھا کہ آپ کے دور کے جو لوگ تھے وہ پتھروں سے، پہاڑوں سے تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑی خوبصورت سی چیزیں بنا لیا کرتے تھے، سنگ تراشی کا انہیں بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا، اور وہ پہاڑوں کے اندر اپنے غار بنا لیتے اور بہت خوبصورت قسم کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آپ سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ آپ ایک ہم پہ ایسا معجزہ لے کے آئیں کہ ایک پہاڑ کے اندر سے پہاڑ شک ہو اور اس کے اندر سے اونٹنے نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جس کے پیٹ میں حمل ہو۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ ایک پہاڑ سے جب پہاڑ پھٹا تو اس سے ایک اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی حمل والی تھی، آتے ہی اس نے بچہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ چونکہ وہ پہاڑ سے، پتھروں سے ہر چیز تراش سکتے تھے لیکن ایسی چیز نہیں تراش سکتے تھے، جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ ان بقیہ سب کے جو ان کے ہنر تھے، ان سب کے جو کام تھے، ان سب پر حیرت زدہ کرنے والی بات تھی۔ اسی طرح جناب داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرع کا ہنر سکھایا تھا، یعنی آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر لوہے سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی تھی، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ لوگ جب لوہے سے کچھ بنانا چاہتے تو اسے گرم کرتے، اسے پگھلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تو لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، آپ جیسے چاہتے اسے ڈھال لیتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سبھی کو معجزے عطا کیے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دور تھا یہ جادوگری کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر آئے، ایسے ایسے جادوگر تھے کہ ہر ایک دوسرے سے مقابلے میں بڑا ہوتا تھا، اور جادو کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال معجزہ عطا کیا کہ آپ کو ایک عصا عطا کیا، جب آپ اسے زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، جب آپ اسے کسی پتھر پر مارتے اس عصا کو تو پتھر سے چشمے جاری ہو جاتے، اور جب آپ اسے دریا پر مارتے دریا میں رستے بن جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا تھا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا یہ طب کا دور تھا، بڑے بڑے طبیب آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر طبیبوں نے ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج وہ ڈھونڈ نہ پائے تھے، اس کے علاوہ ہر چیز کا علاج انہیں دریافت ہو گیا تھا، اور ہر بڑے سے بڑے مرض کا بھی وہ علاج کر لیتے تھے۔ وہ کون سی 3 بیماریاں تھیں کہ جن کا وہ علاج نہ کر سکتے تھے؟ ایک برص کی بیماری تھی، کوڑی کے مرض کو وہ شفا نہیں دے سکتے تھے، اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح جو مادر ذات اندھا ہوتا تھا اسے بھی وہ بینائی نہیں دے سکتے تھے۔ اور تیسرا جو علاج وہ نہ کر سکتے تھے وہ موت کا علاج تھا، کہ اگر کوئی مر جاتا تو اسے وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے، ایسی کوئی دوائی وہ نہیں بنا سکے تھے اور نہ ہی کوئی بن سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو، اپنے اس برگزیدہ نبی کو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تینوں معجزے عطا کیے۔ آپ اگر کسی کوڑی کے مرض والے کے جسم پر اپنا دست شفا پھیرتے تو اسے شفا مل جاتی،
آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اگر مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تو اللہ کے حکم سے اسے بینائی مل جاتی، اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی مردے پر ٹھوکر مار کر کم باذن اللہ کہتے تو وہ مردہ اٹھ کر بولنا شروع کر دیتا۔ یہ آپ کے خصائل تھے، یہ آپ کے معجزے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے تو بے شمار معجزے عطا کیے، آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ اور بڑے معجزوں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ معجزہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ یہ دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر لوگ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ آئے، ایسے ایسے فصیح و بلیغ تھے جو ایک ایک حرف سے ہزاروں ہزاروں شعر عربی میں پڑھ دیا کرتے تھے، ایسے ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ جن کا ثانی نہیں ملتا تھا، ایسے ایسے فصیح و بلیغ تھے جو ایک لفظ کو ہزاروں الفاظ سے تعبیر کر دیا کرتے تھے، جو ایک مفہوم کو ہزاروں الفاظ سے تعبیر کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس پر ناز کرتے تھے۔ ہر سال بڑے بڑے مقابلے ہوتے اور بڑے بڑے منصفین ججز بیٹھتے اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے کہ اس سال کا جو سب سے بڑا بلیغ ہے اس کے اعزاز کے طور پر اس کا جو معلقہ ہوتا، اس کا جو قصیدہ ہوتا، اسے کعبے کی چھت پر لٹکایا جاتا۔ 7 سال سے یہ ہوا کرتا تھا مقابلہ، 7 سال سے ہو رہا تھا، اور 7 معلقہ 7 معلقے کعبے کی چھت پر لٹکائے گئے۔ جب 8واں سال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول شروع ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ نازل کی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بھی اس دفعہ اجازت دیجیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم اس صورت کو لے جائیں۔ وہ تو بڑے بڑے قصیدے لکھتے تھے، ہم اس چھوٹی سی صورت کو لے جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو اجازت دی۔ جب بڑے بڑے بلیغوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے فصیح و بلیغوں کے جب مقابلے ہو گئے، جب ان سب سے جو جیتنے والا تھا اس کے مقابلے میں وہ صحابی جب وہ سورت کی 3 آیتوں کو لے کر آئے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو منصفین فیصلہ کرنے میں بلا ہچکچائے پہلے نمبر پر اس کو کہنے پر مجبور تھے، کیونکہ اس کی فصاحت و بلاغت ایسی تھی کہ ہر فصیح و بلیغ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ اور جب اس کو سب سے اول قرار دیا گیا اور کعبے کی چھت پر لٹکا دیا گیا، تو کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ کسی دوسرے علاقے سے حج کرنے کے لیے آیا، تو دیکھا کہ معلقے لٹکے ہوئے ہیں، ساتھ میں جب دیکھا کہ یہ سورت بھی لٹکی ہوئی ہے، 3 آیتیں پڑھتا، پھر کہہ دیتا ما ھذا قول البشر، کہنے پر مجبور ہوا۔ اسے مزہ ایسا آ رہا تھا، فصاحت و بلاغت ایسی تھی اس میں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ کسی انسان کا قول جملہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہا جاتا ہے پھر کچھ ہی عرصے بعد ایک اور بہت بڑا فصیح آیا، جب اس نے یہ جملے پڑھے، 3 پڑھتا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سمجھ آتا۔ جب چوتھا پڑھتا ما ھذا قول البشر، تو اس پر رک کر کہتا کہ ھذا قول البشر، ہاں یہ لیکن بشر ہی کا قول ہے، پہلے 3 تو جس کے قول ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا یہ اعجاز تھا، اور آج تک قرآن کے اندر واضح چیلنج موجود ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا، لیکن آج تک کوئی قرآن کا نہ مقابل لا سکا، نہ قرآن سے مشابہ لا سکا، اور آج تک قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن میں صاف چیلنج موجود ہے کہ اس کی چھوٹی سی صورت جیسی ہی کوئی صورت لا دو، لیکن تاریخ گواہ ہے نہ کوئی لا سکا ہے نہ کوئی لا سکے گا، چونکہ یہ میرے رب کا کمال ہے۔